بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے کہیے جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دیا کرو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو اور عدت کی مدت کا ٹھیک ٹھیک شمار رکھو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے. انہیں گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کے مرتکب ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ کے مقرر حدود سے تجاوز کرے گا یقیناً اس نے اپنے خود پر ظلم کیا. تجھے کیا خبر شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے. یہ سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے. گزشتہ روز بھی اس پر بات چل رہی تھی. طلاق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو سہولت رکھی ہے وہ بالکل آخری حالت کے لیے ہے. اس کے تعلق سے کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے کہ طلاق کو استعمال ہی کرو. بالکل آخری صورت میں جب کسی بھی صورت سے نباہ نہیں ہو سک رہا ہے تو اس وقت طلاق کے حق کو اس کے اختیار کیا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حکم کے طور پر رکھا ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اس میں یعنی ایک ہی حکم ہے حلال کردہ اللہ تعالیٰ کا، جس میں اللہ تعالیٰ جس کو سخت ناپسند کرتے ہیں، یعنی اس کو کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے پسند نہیں کرتے. اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر طلاق ہوتی ہے تو خاندان بکھر جاتے ہیں. اولاد کے تعلق سے جو ہے ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، اور عام طور پر عورتیں بیار و مددگار ہو جاتی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اس لیے یہ ساری تباہیوں سے بچنے کے لیے بار بار انسان کو سوچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کر کے خود بخود جو ہے کسی طریقے سے نباہ کر لینے کی کوشش کرنا چاہیے. ہر دو کے لیے ضروری ہے، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی. طلاق کا جو اختیار دیا گیا ہے بالکل وہ آخری اختیار ہے، آخری حد ہے. اس کو کھیل مذاق کے طور پر نہیں لینا چاہیے. یہ اسلام کا منشا ہے. اس میں اس کی جو تفصیل آ رہی تھی کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یعنی طلاق دو تو اس کی عدت کے لیے طلاق دو. عدت کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہو چکی تھی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے تھے. ایک واقعہ پیش آیا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی. اس کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے، پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ انہیں چاہیے کہ اپنی عورت کو فوراً رجوع کر لیں اور جو ہے واپس لے لیں، کیونکہ حالت حیض میں طلاق نہیں دی جا سکتی. اور جو ہے ان کو رجوع کرنے کے لیے کہا گیا. تو انہوں نے اپنی بیوی کو رجوع کر لیا اور یہ حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں چاہیے کہ وہ حالت حیض ختم ہو ان کی، اور پھر وہ جو ہے طہارت ہو جائے ان کی. پھر اس کے بعد پھر حیض آئے، پھر طہارت ہو، تو اس کے بعد اگر پھر بھی وہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو مباشرت اور صحبت کے بغیر وہ طلاق ان کو دے سکتے ہیں. یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دیا تھا. تو اس سے تین باتیں معلوم ہوئی، تین حکم اس میں نکلے. ایک تو یہ کہ طلاق حالت حیض میں نہیں دی جا سکتی، یہ حرام ہے. دوسری یہ کہ جس طہر میں طلاق دی جا رہی ہے اس میں شوہر عورت سے مباشرت اور صحبت نہ کرنا، یہ اگر کرے گا تو پھر وہ حرام ہوگا. اور اگر جو ہے حالت حیض میں طلاق دی گئی ہے تو اس کو رجوع کر لینا چاہیے.
اگر بشرطے کہ وہ طلاق رجعی ہو، طلاق بائن نہ ہو۔ طلاق بائن یہ کہ 3 بار اگر طلاق کہہ دیا ہے کوئی کسی نے تو پھر اس میں رجوع کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی، اس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں طلاق رجعی 1 بار یا 2 بار زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے دیا تو اس میں رجوع کر لینا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اس میں امت کا اجماع ہے کہ یہ 2 باتوں پر کہ حالت حیض میں دی ہوئی طلاق حرام ہے، اور انہیں جس طہر میں طلاق دی گئی ہے اس میں اگر شوہر نے بیوی سے مباشرت یا صحبت کی ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ یہ دونوں کی جو ہے علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اگر دیکھیں تو پتہ چل سکتا ہے آپ کو کہ حالت حیض میں جو عورت کی جو کیفیت ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مرد اور عورت کو کے لیے مباشرت ممنوع ہے حالت حیض میں، اور عورت کی طبی طور پر یعنی میڈیکلی یہ بات ثابت ہے کہ اس کے یعنی ذہنی طور پر جو ہے وہ برابر نہیں ہوتی ہے، یعنی چڑچڑاپن اس میں رہتا ہے۔ اس وجہ سے اگر انہیں اس حالت میں پہلے تو جو ہے شوہر اور بیوی کے بیچ میں انہیں مباشرت کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور پھر عورت کی حالت ذہنی طور پر درست نہیں ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگر لڑائی جھگڑا ہو اور پھر اس کو طلاق تک لے جانے کی نوبت پڑ جا رہی ہو تو اس کو تھوڑا سا تاخیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ یہ اسی وجہ سے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کہا ہے کہ انہیں وہ جب اس حالت سے باہر نکل جائے گی اور طہارت کی حالت میں آ جائے گی تو پھر واپس اس کا ذہن جو تھا، جو ذہنی طور پر اس کو جو دباؤ تھا، جو ہے کیفیت جو تھی وہ کیفیت سے باہر آ جائے گی، اور پھر میاں اور بیوی، عورت اور مرد کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو انہیں طبعی طور پر جو ایک انسیت جو رکھی ہے، جو کشش جو رکھی ہے عورت مرد کے بیچ میں انہیں فطرت میں، تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں بہت ممکن ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور اصلاح کی گنجائش نکل جائے، جو لڑائی جھگڑا جو ہو رہا تھا وہ ایک خوشگوار ماحول میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ حالت حیض میں جب کیفیت الگ ہوتی ہے تو اس وقت طلاق دینا حرام ہے۔ اور دوسرا جو ہے جو طہر میں جو ہے جس نے شوہر نے مباشرت کی ہو، صحبت کی ہو بیوی سے، تو اس وقت بھی طلاق دینا حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ یعنی اس وقت میاں اور بیوی کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اس سے حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا ہے، تو اگر جو ہے یہ پتہ چل جائے تو وہ پتہ بعد میں چلتا ہے، اس لیے اس میں حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طہر میں جس میں مباشرت کی گئی ہو۔ کیونکہ اگر یہ مرد کو یہ بات معلوم ہو کہ میرا بچہ اس عورت کے پیٹ میں پل رہا ہے تو 10 بار سوچے گا کہ میں اس کو طلاق دوں یا نہ دوں، اور پھر عورت کے لیے بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا جب اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں حاملہ ہوں اور میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کے مستقبل کا سوال ہے، تو وہ بھی انہیں طریقے سے یہ چاہے گی کہ مرد جو ناراض ہے اس کی ناراضگی کو دور کر لے۔ تو اس طریقے سے اس میں بھی جو ہے یہ علت اور مصلحت ہے کہ انہیں طہر کی حالت میں جب مرد جو ہے بیوی سے مباشرت اور صحبت کرے تو پھر اس وقت بھی طلاق نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر طلاق دینے کا ارادہ ہو تو وہ طہر میں جو ہے بیوی سے مباشرت اور صحبت نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں انہیں اور ایک علت بھی یہ ہے کہ عورت کی جو ہے جو عدت ہے وہ عدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، یعنی اگر حمل ٹھہر جائے تو پھر وضع حمل تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا، یہ اس کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہو جائے گی، اور حالت حیض میں بھی اگر دیں گے تو اور ایک حیض آنے تک اس کو ٹھہرنا پڑے گا، یعنی غیر ضروری طور پر اس کو ٹنگا کر رکھنا اور اس کی عدت میں اضافہ کرنا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ تو اس میں یہ علت تھی کہ اس کو جو ہے یعنی یہ 2 صورتیں اس کے لیے حرام قرار دی گئی تھی۔ اور جو ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو انہیں عدت تک کے لیے طلاق دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک بار کی بیک وقت 3 طلاقیں دے کر اپنا اس سے رشتہ ناتا بالکل ایسا ختم نہ کر لو کہ اس کے بعد پھر رجوع کی گنجائش ہی باقی نہ بچے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ میں کہ انہیں ایک طلاق دینا چاہیے یا حد سے حد 2 طلاق دینا چاہیے، جس کا ذکر سورہ بقرہ دوسرے پارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے الطلاق مرتان کہہ کر، طلاق تو 2 ہے کہا، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف اور تسریح باحسان، اور پھر اس کے بعد تم عدت تک کا انتظار کرو، اور چاہے تو اس عورت کو خوشی خوشی رکھ لو یا معروف طریقے سے اس کو واپس بھیجا دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ اللہ کے حکم کی پیروی کے سلسلے میں جو ہے بات بتائی گئی ہے کہ طلاق
جو ہے اگر 3 دے دیں گے تو پھر رجوع کرنے کا کوئی موقع ہی باقی نہیں بچے گا، گنجائش ہی باقی نہیں بچے گی، کیونکہ رجوع کرنے کی جو گنجائش اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کے اندر رکھی ہے وہ ایک نعمت ہے ان سارے لوگوں کے لیے، یعنی ان عورتوں کے لیے بھی جو مدخولہ عورتیں ہیں جن کو حیض آتا ہے، اور ان عورتوں کے لیے بھی جن کو حیض نہ آتا ہو اور جن کو حیض آنا شروع نہیں ہوا ہو، اور ان تمام یعنی حاملہ عورتوں کے لیے بھی۔ تو یہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے کہ 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 طلاق دینا چاہیے، اس کے بعد جو ہے عدت کے لیے انتظار کرنا چاہیے، تیسری طلاق کبھی بھی نہیں دینا، اس کا حکم دیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے کہ 1 یا 2 میں ہی جو ہے اگر کام بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تیسری دینے کی کیا ضرورت پڑتی ہے۔ اور جو 3 بیک وقت جو دے ڈالتے ہیں وہ جہالت ہے، اور غصے میں آ کر انسان جو ہے انتقام لینے کی غرض سے جو ایسا کام کرتا ہے اس سے اس کو روکا گیا ہے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور طلاق دینے کے بعد عدت کی مدت کا ٹھیک ٹھیک شمار رکھو۔ یہ جو ہے بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے کہ اگر طلاق ہو جائے کسی کو تو اس کے عدت کی مدت کو جو ہے صحیح طریقے سے اس کا حساب رکھنا ہوگا، کیونکہ اس سے بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ عورت کا نان نفقہ عدت کی مدت میں، اور اس کی سکونت، یعنی عورت اور مرد، اس کی اولاد اور اس کے خاندان کی جو ہے بہت سے قانونی جو ہے پہلو اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یعنی ایسا ہی نہیں چھوڑ دینا، بلکہ جو ہے جب طلاق ہو جائے تو عورت کو کس حالت میں طلاق ہوئی تھی، کون سے حیض میں ہوئی تھی یا طہر کی حالت میں ہوئی تھی، اور پھر کس تاریخ کو ہوئی تھی، اور عدت کب شروع ہو رہی ہے، عدت کب ختم ہو رہی ہے، یہ ساری باتوں کو جو ہے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر کے رکھنا ضروری ہے، اس سے بہت سے مسائل جو ہے الجھ سکتے ہیں ورنہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے۔ یعنی یہ باتیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی قاعدہ قانون عام طور پر نہیں چلتا، مرد اور عورت جو ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ سے ڈر کر فیصلہ کرنا چاہیے جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ میرے اوپر بھی ایک ایسی ہستی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، میری نگرانی کر رہی ہے۔ میں اگر آج غلط کام کروں گا اور ظلم و زیادتی کروں گا کسی کے اوپر، اور جو ہے اس قسم کی جو اگر حرکتیں کروں گا جو اللہ کو ناپسند ہے، تو پھر میری پکڑ ہوگی اللہ کے پاس، میرے رب کے پاس۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، اور زمان عدت میں انہیں گھروں سے نہ نکالو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے زمانے میں اگر طلاق رجعی ہوئی ہے تو بیوی کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو یعنی پہلے ہی کے گھر میں، شوہر کے گھر میں رکھا جائے، اور اس کی سکونت اور اس کا نفقے کا انتظام شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس کو بلا وجہ کے نہیں نکالا جا سکتا۔ اگر شوہر اگر عورت کو نکال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گنہگار ہے، اور عورت اگر جو ہے اپنے آپ یعنی جلد بازی کر کے نکل رہی ہے تو وہ گنہگار ہے، اور اپنی سکونت اور اپنے نفقے سے جو وہ محروم ہو جائے گی۔ اس میں یعنی جو مصلحت ہے عورت کو اسی گھر میں رہنے کی، جب طلاق رجعی ہو، رجوع کرنے کی جس میں گنجائش رہتی ہے، تو بہت بڑی مصلحتیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ مصلحت ہے اس کی کہ عورت اگر اسی گھر میں رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ شوہر اس کی طرف مائل ہو جائے کسی طرف، اور مائل ہو کر جو اختلافات جو پیدا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا اور یہاں تک نوبت آ گئی تھی، پھر سے رجوع ہو جائے۔ اور عورت کے پاس بھی جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہ سمجھے کہ میرا شوہر جس بات سے ناراض ہوا تھا وہ اس کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کر کے وہ سب اسباب کو پھر سے جو ہے اپنے آپ کو رجوع کرنے کی کوشش کریں اور شوہر کے قریب لائے۔ یہ دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو یعنی طلاق رجعی کی صورت میں گھر سے باہر نہ نکلنے کے لیے حکم دیا ہے، اور مرد کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اپنی عورت کو جو ہے وہاں سے نہ نکالے۔ اور فقہاء نے تو یہاں تک بھی حکم دیا ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں عورت کو بند سنور کر رہنا چاہیے، اس وجہ سے کہ شوہر پھر اس کے طرف مائل ہو سکتا ہے، اور پھر سے جو اختلافات اور لڑائی جھگڑا جو ہو گیا تھا وہ اختلافات دور ہو کے پھر ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ یہ وجہ ہے اس کی کہ گھر سے نہ نکلنے کی اور نہ نکالنے کی۔ لیکن بہت سے اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں آ کر یا جو ہے جہالت میں آ کر یا جلد بازی میں آ کر عورت فوراً گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور اپنے مائکہ چلے جاتی ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ طلاق رجعی کی صورت میں وہیں پر رہنا ہوگا، شوہر ہی کے گھر میں رہنا ہوگا، اس سے بے حد فائدے ہو سکتے ہیں، اور کئی ایک مصلحتیں ہیں اس میں، اور جو ہے مسالے ہو سکتے ہیں، اور جو لڑائی جھگڑا ہو وہ لڑائی جھگڑا دور ہو کر پھر سے ملاپ ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ وہ خود نکلے سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہو۔
یعنی ایسے ہی تو عام حالات میں تو اس کو نکالنا نہیں چاہیے، لیکن کوئی خاص حالات ایسے پیش آ جائیں جس میں جو ہے وہ بے حیائی کی مرتکب ہو جائے، فحاشی کی حرکتیں کرنے لگے، بے حیائی کے کام کرنے لگے، تو پھر اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے جو ہے بات بتائی کہ عورت اگر بدزبان ہو جائے اور بدتمیز ہو جائے، لڑائی جھگڑا جاری رکھے جیسا پہلے کیا کرتی تھی، اس کی وجہ سے اسے طلاق ہوئی، اس کے باوجود بھی وہ اسی پر قائم ہے اور شوہر کے ساتھ، اس کے گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہی ہے، زبان درازی کر رہی ہے، اور پھر اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل کر جا رہی ہے، جبکہ عورت کو جب طلاق رجعی ہو تو شوہر کی اجازت سے ہی گھر سے باہر نکلنا ہوگا، شوہر کی اجازت کے بغیر اس حالت میں بھی وہ نہیں نکل سکتی۔ اور اگر عورت جو ہے خسر ہو گئی ہے اور شوہر کی اجازت ضروری نہیں سمجھتی، جہاں چاہے پھر رہی ہے اور جو چاہے حرکتیں کر رہی ہے، اور اس قسم کی بے حیائی کے کاموں میں، بدچلنی کے کاموں میں اگر مرتکب ہو گئی ہے تو پھر اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ ایسی عورت کو جو ہے طلاق کے بعد، طلاق رجعی بھی اگر ہوا ہے تو بھی جو ہے اس کو گھر میں رکھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اللہ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا تو یقیناً اس نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں، احکامات بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہے، احکام شرعیہ ہے، اور اس سے کوئی تجاوز کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہا ہے، نہ اللہ کا نقصان کر رہا ہے، نہ شریعت کا، اسلام شریعت کا نقصان کر رہا ہے، بلکہ خود اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے۔ کیسے نقصان کر رہا ہے؟ یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا نقصان ہے اگر اس قسم کی حرکتیں کرے گا اور احکامات کو جو ہے نہیں مانے گا اور اپنی من مانی کرنے کی کوشش کرے گا، تو آخرت میں تو اس کا وبال اس کے اوپر پڑے گا ہی، دنیا میں بھی جو ہے وہ جب نہیں مانے گا تو من مانی کوشش کرے گا، اور جہالت اور غصے میں، ضد میں آ کر جب عورت کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے گی تو وہ نوبت جو ہے 3 طلاق تک پہنچ جائے گی، اور 3 طلاق تک جب پہنچ جائے گی تو پچھتاتا پھرے گا، لوگوں کے پاس مسئلہ پوچھتے پھرے گا، بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اگر صاحب اولاد ہے تو اولاد کے تعلق سے پریشان ہو جائے گا کہ ان کے پالنے پوسنے کے تعلق سے، ان کی نگہداشت کے تعلق سے بے شمار پریشانیاں آ جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔